مدعو کیا ہمیں پروگرام میں. آپ کا شکریہ. حسام صاحب آپ اگر بتا سکیں کہ وہاں ایران کی سڑکوں پر زیادہ سینٹیمنٹ کیا ہے جہاں مقامات مقدسہ ہیں، یعنی کہ مشہد مقدس، یعنی کہ قوم، جھمکران، یا پھر اصفہان اور وہ سارے علاقے کہ جہاں پر اب کیا بطور مجموعی کچھ آپ کو ایک کیا سینس ملا ہے وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کا اس ساری نئی بدلتی ہوئی صورتحال میں؟ دیکھیں، یہ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سویلینز علاقہ ہے جہاں کو نشانہ بنایا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے گھر کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. تو یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے، اور یہ سب اس کی وجہ جو ہے انہوں نے ہمارے گھر کو سے مراد آپ یہ استعارتاً کہہ رہے ہیں یا آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ ایکچولی آپ نہیں، ہمارے گھر کے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہم پر جارحیت کی ہے. وہ مذاکرات کے میز پر ناتوان تھے. ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اپنی بات نہیں منوا سکتے تھے. تو اسی لیے یہ اقدام، اس کے کئی پہلو ہیں. غزہ میں جو شکست ہوئی ہے صہیونی حکومت کو، وہاں پہ اس کی قیدی، انہوں نے کہا تھا 1 ہفتے میں جنگ ختم کریں گے، اور وہاں پہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کی طرف سے تھوڑے سے جو میڈیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایران کا ایٹمی ایشو دوبارہ اٹھایا، اور ایران کو پہلے مذاکرات کا کہا. تو مذاکرات میں ان کے جو خواہشات اتنے ان پریکٹیکل ہے کہ وہ بولتے ہیں آپ ریسرچ نہ کریں، آپ علمی ترقی نہ کریں، آپ مثال کے طور پہ یہ فلاں کتاب نہ پڑھیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب ایرانی عوام کا کیا رد عمل ہے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے، مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایران کی تاریخ سے آشنا ہوں گے، اور ایران کی جو نہ صرف انقلاب بلکہ 5000 سالہ 4000 سالہ تاریخ ہے ایران پر کبھی کوئی ملک ایران نے کبھی کسی جنگ میں پہل نہیں کیا. اس بار بھی ایران نے اس جنگ میں پہل نہیں کیا. انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ ہے کہ ایران اب عوام کی جو خواہش ہے یہ کہ اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے اور شدید ان کو سبق سکھایا جائے تاکہ دوبارہ وہ ہمارا گھر، ہمارا ملک، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو نشانہ نہ بنا. یعنی ابھی کیا یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ ذہنی طور پہ اس بات پر تیار ہیں کہ ابھی یہ معاملہ چلے گا، کچھ دن ہفتے بھی چل سکتا ہے اور پھر یہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں ایرانی لوگ جو ہیں، ایرانی ثقافت کو آپ دیکھیں تو بہت ہی خوددار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو وہ بہت ہی مغرور ہوتے ہیں، اور ان کے غرور کی وجہ سے ان کے احساسات اور ان کے گھر کو جو نشانہ بنایا گیا وہ ابھی اس بات کی خواہش مند ہیں کہ ان کو لوگ. میں ابھی آپ کو بتاؤں، عید غدیر قوم کی مناسبت سے ابھی تہران میں ایک بہت بڑا ملین مارچ یہاں پہ جاری ہے، جو پہلے سے شیڈیول تھا. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طبقائے زندگی، آپ اگر اپنے موبائلوں پہ ایک سرچ کریں اور دیکھیں ایران کی تاریخ، تو نیشنل میڈیا ہے وہی دکھا رہے ہیں. لوگ روڈوں میں عید کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے. ابھی تو میں آپ خود ابھی ایران کے کس شہر میں؟ آپ تہران میں تشریف رکھتے ہیں؟ میں تہران میں ہوں. تہران میں جو سارے مین سب سے پہلی بات یہ کہ آج جمعے کی نماز کے بعد بھی اجتماعات ہوئے. تمام ایرانیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے، اور جواب بھی دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، کل ایران نے جو اقدامات کے جو میزائل برسائے وہاں پہ تل ابیب اور اورشلیم پہ. اور یہ ایک اور بات جو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ F-35 کو انہوں نے انڈیفینڈیبل یعنی اس کے یعنی کوئی اس کے مد مقابل کوئی گرانے کے کوئی سوال نہیں اٹھاتے تھے. تو ایران نے ابھی الحمدللہ کم سے کم 3 ان کے جو F-35 جہاز ہے اس کو گرا ہے. اور ابتدائی طور پہ تو انہوں نے ہیک کیا تھا جو ایران کے، یہ وہاں کے تمام تر جو لیڈنگ چینلز ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے اس خبر کو. یہ F-35 والے ایران کے تمام، ظاہر ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایک مخصوص حد تک دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کے تمام چینلز کی مرکزی خبر ہے یہ F-35 کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے تعاون کے بغیر یہ غیر میسر تھا، اور اسرائیل جو ہے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اور ابھی جو یہاں پہ مطالبہ ہے عوام کا یہ کہ بھائی جہاں بھی امریکی بیس ہیں ان کو
ہدف قرار دیا جائے یا کہ لیکن اچھا آپ ایران میں ہیں تو یہ بتائیے گا تہران میں گاہے بگائے یہ ہوتا ہے کہ اجتماعات میں یا جمعے کے اجتماعات میں وہاں جو رہبر ہیں سید علی خامنہ ای وہ بھی کبھی کبھی اپیئر ہوتے ہیں اور خطاب بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوال چونکہ بہت زیادہ جو ہائی ویلیو لوگ ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں پاسداران کے سربراہ آرمی چیف, تو ظاہر ہے وہ ایک جو اعلیٰ ترین شخصیت ہیں وہ تو پیشوا ہیں علی خامنہ ای صاحب, تو ان کی کوئی پبلک اپیئرنس تو نہیں ہوئی ہے اور ان کی لوکیشن کے حوالے سے یعنی کیا یہ فکر ہے وہاں پہ کہ وہ معاملہ ٹھیک رہے؟ ان کا پیغام آیا باقاعدہ, ان کے ویڈیو پیغام آیا اور انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ یہ جنگ صہیونیت نے شروع کی اور خاتمہ ہم دیں گے اس کو ہم ختم کریں گے. اور انہوں نے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے ان کے منصب ان کو دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایران کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے جو صدر تھے شہید رجائی صاحب انہوں نے ایسیسینیٹ کیا تھا. ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے ایران کی تاریخ میں دیکھے, جوڈیشری کے سربراہ ڈاکٹر بہشتی, ڈاکٹر مطہری, ڈاکٹر مفتح اور کئی ممبران پارلیمنٹ کو انہوں نے اس انقلاب کے بعد اس 47 سال کے دوران انہوں نے مختلف ہمارے جو سائنسدان ہیں یا کمانڈرز ہیں جیسے قاسم سلیمانی نے یہ ہدف بناتے رہے, لیکن مشن جاری ہے. اور دوسرا سپاہی جو ہے ایک آخری بات آپ کی جو آبزرویشن ہے, چونکہ آپ تہران میں موجود ہے جہاں سے ان حملوں کا آغاز ہوا, ہم ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں تل ابیب کے مناظر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جب راکٹ برسائے جا رہے ہیں تو وہاں بنکرز میں چھپ جاتا ہے سارا شہر, تو یہاں تہران میں تو باقاعدہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں اجتماعات ہو رہے ہیں, آج جو ہے وہ غدیر خم کی مناسبت سے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں, تو یعنی وہاں پر کوئی اس طرح کوئی خوف والی کیفیت نہیں ہے کہ سڑکوں پر سناٹا ہو کہ بھائی ابھی اسرائیلی میزائل آئیں گے لوگوں کو مار دیں گے, وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پہ؟ اسی وقت جو میری آپ کی بات ہو رہی ہے تو ابھی لائیو جو ویڈیوز ہیں یہ جو نہ صرف تہران بلکہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور یہ عید غدیر کی خوشیاں منا رہے ہیں. پہلے سے شیڈیول تھے لیکن ابھی وہاں پہ بغیر کوئی خوف بغیر کوئی ہراس لوگ وہاں پہ نظر و نیاز دے رہے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ نیاز کا سلسلہ جائے, لوگ خود اپنے طور پہ رضاکارانہ طور پہ یہ کر رہے ہیں. اور اس کی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ ایرانی عوام کا